کون کتنا امیر ہے، اس کی پہچان یہی ہے کہ کس کے پاس کتنی دولت یا کرنسی ہے۔ کرنسی ایک ایسی چیز ہے جسے ہم صدیوں سے مشترکہ تبادلے کے مادے کے طور پر استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ کرنسی، سکہ یا زر سے مراد ایسی چیز ہوتی ہے جس کے بدلے دوسری چیزیں خریدی یا بیچی جا سکے، اور اگر یہ چیز کاغذ کی بنی ہو تو یہ کاغذی کرنسی، کاغذی سکہ یا زر کاغذ کہلاتی ہے۔ ماضی میں کرنسی مختلف دھاتوں کی بنی ہوتی تھی، اور اب بھی چھوٹی مالیت کے سکے دھاتوں سے ہی بنائے جاتے ہیں۔ پیسہ یا زر کم از کم 4000 سال سے انسان کے ساتھ ساتھ ہے۔ اس سے قبل لین دین کے لیے اشیاء اور اجناس کا تبادلہ بطور رقم کیا جاتا تھا، مگر یہ تبادلہ کوئی بہت زیادہ باعتبار اور مؤثر طریقہ نہیں تھا۔ یعنی اگر آپ کو ایک بکری درکار ہے جبکہ اس کے بدلے دینے کے لیے آپ کے پاس فقط گندم ہے، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایسا بکری فروش تلاش کرنا ہوگا جسے گندم درکار ہو۔ یعنی مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی بکری فروش کے پاس گندم لے کر گئے اور اسے مثال کے طور پر ایک تلوار درکار ہے، تو پہلے آپ کو تلوار فروش تلاش کرنا پڑے گا اور پھر وہ تلوار لے جا کر بکری فروش کو دینا ہوگی۔ یعنی تبادلے کے ذریعے لین دین میں کسی شے کی موجودگی کے بجائے تمام تدارمدار لین دین کرنے والوں کی لین دین کے لمحے میں ضرورت پر ہوتا تھا۔ ریسرچرز کے مطابق تقریباً 9000 سے 6000 قبل مسیح کے وقت دنیا کے بعض علاقوں میں مویشی تک لین دین کے لیے ایک واسطے کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے، جبکہ اس کے علاوہ بھی جانوروں کی کھال، نمک، اجناس اور دھاتوں کو تیز دھار بنانے والا مواد بھی لین دین کے واسطے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی صورت میں قیمتی رہیں، تاہم بعد میں آنے والے نظاموں میں ان کی قدر گھٹتی چلی گئی۔ موجودہ کرنسی کے مقابلے میں یہ میڈیم اپنی طلب کی بنا پر قابل تبادلہ تھے۔ مثال کے طور پر اجناس خوراک کے لیے، جبکہ جانوروں کی کھال لباس کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ 3000 قبل مسیح میں میسوپوٹامیہ میں شیکل سکہ بطور کرنسی استعمال ہونا شروع ہوا، جبکہ جاپان میں ایک خاص مقدار میں چاول کو جنس تبادلہ کے لیے استعمال کیا گیا۔ تقریباً 3000 سال قبل چین میں جدید کرنسی کی جانب ایک اور قدم آگے بڑھایا گیا۔ یہاں چھرے، کلہاڑیاں، جانوروں کی کھالوں یا دیگر اجناس کی بجائے ان چیزوں کی علامتوں کا استعمال کیا جانے لگا، یعنی اصل چیز دینے کی بجائے اس کا ایک عکس۔ اسی بنیاد پر 700 سے 500 قبل مسیح میں یونان سے ہندوستان اور چین تک میں سکے رائج ہو چکے تھے۔ ہندوستان اور چین میں سکوں میں چھید کے ذریعے ان کی قدر کا تعین کیا جاتا تھا۔ اس طرح یہ سکے دھاگے یا رسی کے ذریعے باندھے بھی جاتے تھے اور ان کی نقل و حمل بھی آسان تھی۔ یونانی جزیرے ایجینا پر غالباً پہلا مہر والا سکہ رائج کیا گیا۔ اس جزیرے کے ہمسائے لیڈیا میں، جو اب مغربی ترکی کا علاقہ بنتا ہے، سونے اور چاندی کے قدرتی آمیزے یعنی الیکٹرم کے ذریعے سکے بنائے گئے، جن پر مختلف جانوروں کے اشکال بطور مہر استعمال کی جانے لگے۔ اس کرنسی کو لیڈیا میں بطور قومی کرنسی استعمال کیا گیا اور اس کے ذریعے تجارت کا عمل شروع ہوا۔ اس طرح یہ دنیا کے امیر ترین علاقوں میں سے ایک بن گیا۔ شاید یہ دولت ہی تھی کہ سلطنت فارس نے لیڈیا پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ 600 قبل مسیح میں چین ہی نے کرنسی کے ارتقاء میں ایک اور قدم بڑھایا۔ دھاتی سکے مہنگے اور بھاری ہوتے تھے اور ان کی تیاری بھی مشکل تھی۔ اس کے علاوہ ان کا تجارت کے لیے استعمال بھی بہت آسان نہیں تھا۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے قدیم چین نے کاغذ کا استعمال شروع کیا۔ واضح رہے کہ کاغذ چین میں ہی ایجاد کیا گیا تھا۔ 13ویں صدی میں جب مارکو پولو چین گیا تو تب تک وہاں پچھلے 1800 برس سے کاغذ بطور کرنسی استعمال ہو رہا تھا۔ یورپ 17ویں صدی تک دھاتی سکوں کو ہی کرنسی کے طور پر استعمال کرتا رہا۔ اس دوران یورپی ممالک دنیا کے کئی ممالک تک میں فتوحات حاصل کر چکے تھے۔ سکوں کی تیاری اور انہیں اپنے مفتوحہ علاقوں میں پہنچانا ایک نہایت مشکل عمل تھا۔ سکوں کے برعکس کاغذ کی کرنسی کی تیاری اور ترسیل نسبتاً سہل تھی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یورپی حکومتوں کی جانب سے کاغذ کا بطور کرنسی استعمال یورپ سے باہر ہوا۔ فرانس نے شمالی امریکہ میں 9 آبادیات قائم کی تو وہاں تک سکوں کی ترسیل ایک بڑا مسئلہ بن گئی۔ کینیڈا میں سن 1685 تک یورپی سپاہیوں کو گورنر کے دستخط والا کاغذ بطور تنخواہ دیا جاتا رہا۔ جغرافیائی طور پر سلطنتوں کا دائرہ کار وسیع ہوا تو یورپ کا کاغذی کرنسی پر انحصار بھی بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس کی بنیادی وجہ اقتصادی اور نو آبادیاتی وسعت تھی، جس میں دھاتی سکوں کی ترسیل آسان نہیں رہی تھی۔ کاغذی نوٹ دھیرے دھیرے ایک معیار بن گئے اور یوں دھاتی سکے رفتہ رفتہ ختم ہوتے چلے گئے۔ قیمتی دھاتی سکوں کے خاتمے کے باوجود کاغذی نوٹ کی قدر سونے اور چاندی کے حوالے سے بھی منسوب رہی۔ امریکہ میں ڈالر کی قدر کو سونے کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد تاہم امریکی ڈالر بین الاقوامی تجارت کے لیے معیار بن گیا۔ یورپ اور دنیا بھر کی کرنسی اب بھی اپنی قدر کا تعین امریکی ڈالر کی نسبت سے کرتی ہیں، جبکہ امریکی ڈالر کی قدر سونے کی قدر سے منسلک رہی۔ 20ویں صدی میں اقتصادیات وسط دنیا میں موجود مجموعی سونے کے حجم سے زائد ہو گئی تو سن 1971 میں امریکہ نے ڈالر کے لیے سونے کی قدر کو بطور معیار استعمال کرنا ترک کر دیا۔ سونے کے معیار کے خاتمے کے بعد کرنسی کی قدر کا انحصار افراط زر اور اقتصادی کارکردگی سے وابستہ ہو گیا۔ یعنی اب آپ کے ہاتھ میں اس وقت روپے کا یہ جو نوٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنے ملک کی مجموعی اقتصادیات کا ایک ٹکڑا ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।